السلام علیکم دوستوں، ایک اور ویڈیو ہم آپ کے لیے لے کر آ گئے ہیں، تو اس کو شروع کر لیتے ہیں فٹافٹ۔ وَإِذَا بدلنا، تو اس میں مطلب یہ لکھا ہوا ہے کہ وَإِذَا، اور جب ہم بدل دیتے ہیں آیاتم مکانہ آیاتن۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں اس میں کہ جب ہم بدل دیتے ہیں آیت کو، تو یہ وَإِذَا بدلنا، جب ہم بدل دیتے ہیں کس کو؟ آیت کو۔ اب کہاں سے بدل دیتے ہیں؟ بجائے سے، مکانہ آیاتن، یعنی اس کی جگہ کوئی ایک اور آیت آتی ہے، دوسری آیت۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ایک آیت جو بدلی جا رہی ہے وہ مکانہ ہوتی ہے کسی دوسری آیت سے۔ مکانہ مطلب بجائے میں آ گیا نا کہ اس کے بعد دوسری آیت کوئی آئے گی۔ واللہ، اب یہ کہاں سے ہو رہا ہے یہ کام؟ واہ کے بعد لکھا واللہ، اللہ خوب جانتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ بات یہاں پر یہ ہے کہ جب آیت کو آیت سے بدلا جاتا ہے کسی دوسری مکانہ آیت سے، تو پھر وہ اللہ خوب جانتے ہیں اس معاملے کو۔ اللہ اس معاملے کو جانتے ہیں، ہم نہیں جان سکتے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت سے بس بدلی جا رہی ہے۔ بما ینزلو، اب اس کے بعد لکھا ہے، الفاظ لکھا ہے، اس چیز کو جو وہ نازل کرتا ہے۔ بما ینزلو، اس چیز کو جو وہ نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کس چیز کو جو وہ نازل کر رہے ہیں، وہ انہیں خوب جانتے ہیں۔ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ پہلے جو آیت تھی اس کو بدلا پھر دوسری آیت سے، مکانہ آیت سے، تو اللہ اس بات کو خوب جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر کالو انما کے بعد آ رہا ہے، اب کہتے ہیں، کالو مطلب کہتے ہیں، انما میں آ گیا۔ اب انما میں کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ انما یقیناً تو خود، یقیناً انا ہوتا ہے یقیناً، ما انتا مطلب تم خود، ہے نا، انتا تو خود۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے تم خود کر رہے ہو یہ جو مفترین، اب یہ لفظ لکھا ہے مفترین، دیکھ رہے ہیں آپ، مفترین، اب یہ مفترین کا لفظ لکھا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، مفترین آ رہا ہے۔ اب مفترین کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گڑنے والا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کالو انما، یہ خود کا آپ نے گڑا ہے، یہ بھائی الزام لگا رہے ہیں کتاب کے اوپر یا نبی کے اوپر الزامات کر رہے ہیں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، اب کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، اب یہ کہا جائے بلکہ اکثر ہم ان میں، ان کے یعنی بلکہ اکثر ہم ان میں لا یعلمون، لا علم ہے، نہیں جانتے۔ اب یہاں بات ختم ہو جاتی۔ اب اس کے بعد جتنے بھی یہ کل کے جو آ رہے ہیں نا، کل، یہ جو کل کا لفظ آ رہا ہے، یہ لفظ، اس کے ساتھ آپ کو زیادہ تر ایک لفظ روح القدس ہی منسوب ہے۔ یہ جو کل کا بیان ہے نا، جب ہم کہتے ہیں نا کہہ دو نزلہ روح القدوسی، تو یہ روح القدوسی جو لفظ آتا ہے، اکثر یہ کل کی بات روح القدوسی سے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب یہ تو اکثر ہم یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آیت جب دوسری آیت سے بدلی جاتی ہے قرآن کے اندر، اور اللہ اس کو خوب جانتے ہیں جو وہ بھیج رہے ہیں، تو پھر وہ کہہ رہے ہیں یہ کام آپ خود کر رہے ہیں بھائی، ایک آیت دوسری آیت سے کیسے بدلی گئی؟ وہ اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہم خود ہی کر رہے ہیں۔ آپ کسی اور پہ الزام کافر نہ دیں، جو نہیں مانتے وہ الزام نہ دیں، ہم اللہ کہہ رہے ہیں ہم خود کر، اللہ نے اپنی بات اپنی طرف منسوخ کی۔ اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت سے اکثر اس میں یہ بات کو نہیں جانتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے اس بات کو، صحیح۔ اس کے بعد لکھا ہے کل نزلہ روح القدوسی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ ایک آیت جب دوسری آیت کی اپڈیٹ ہوتی ہے، جب اس کا ورژن اپڈیٹ ہو جاتا ہے، یعنی ایک آیت آئی پھر اس کا اپڈیٹڈ ورژن آیا اور بہتر آیت آئی، تو پھر اللہ نے وہ ہمیں دے دی۔ لیکن کافر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بھائی خود کر رہا ہے کوئی کام، انسان ہی خود کر رہا ہے یہ کام، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آیت آئی پھر دوسری آیت، تو وہ اپڈیٹڈ ورژن آ رہا ہے، ایسی بات ہے۔ اب وہ بتا رہے ہیں یہ کیسے ہو رہا ہے، اب بتا رہے ہیں آگے، اب اس کو پورا دیکھتے ہیں۔ اب بل اکثرہم لا علمون، اس کے بعد کل آپ کہہ دیجئے۔ اب یہ معاملہ ایسے ہو رہا ہے کہ کل آپ کہہ دیجئے نزلہ کا مطلب نازل کیا ہے، نازل کیا ہے روح القدوسی۔ اب یہ بات ہے روح القدوسی، اب یہ چیز نازل کیا ہے روح القدوسی نے، یعنی کہ لانے والے شخص کا نام بتایا جا رہا ہے، ہستی کا نام بتایا روح القدوسی۔ کل نزلہ، کہہ دو نازل کیا ہے، کس نے نازل کیا ہے؟ روح القدوسی۔ اب ان کے پاس یہ آیت ہے، صحیح ہے، نازل کیا ہے روح القدوسی۔ اب روح القدوسی نے نازل کیا، اب زمین سے، آسمان سے زمین کی طرف نازل ہو رہا ہے، اور کون لے کے آ رہا ہے؟ روح القدوسی۔
من ربی کا اپنے رب کی طرف سے. اب ایسے لکھا ہے من ربی کا اپنے رب کی طرف سے, تو بیچ میں ایک لانے والا موجود ہے جو کہیں سے لیتا ہے اور کہیں پر نبی کو دے دیتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اب یہ بیچ کے اندر یہ ایک اس طرح کی بات ہے کہ روح القدوسی نازل کر رہے ہیں اپنے رب کی طرف سے. اور پھر اچھا روح القدوسی کون ہے؟ بہت سے لوگوں کا سوال ہوگا. زیادہ تر ترجمے میں جبریل علیہ السلام کو روح القدوسی کہہ رہے ہیں کہ روح القدوسی یہ لے کر آ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ من ربی کا اپنے رب کی طرف سے, تو پھر بالحق کی لیثبت الذین آمنوا. اب یہ حق ہے اپنے رب کی طرف سے, یہ سچ بات ہے, یہ بات انہوں نے سچائی کے ساتھ بتا دی, حق کے ساتھ, کہ یہی صحیح بات ہے, اور تاکہ اللہ ثابت قدم رکھے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. اب بات یہاں ہو رہی ہے کہ ثابت قدم رکھنے کی بات ہو رہی ہے. اب یہاں پر میرے اپنے رب کی طرف سے حق ہے لیبشروا, ثابت قدم رکھنا ہے, الذین ان لوگوں کو, آمنوا ہدا جو ہدایت پر ایمان لائے, و بشرا اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے, و بشرا للمسلمین مسلمانوں کے لیے خوشخبری بھی ہے. تو یہاں پر یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آیتوں کے جب اپڈیٹڈ ورژن آ رہے ہیں تو یہ نازل ہو رہی ہے. ایک آیت آئی اس سے اور بہتر بات کو بتانے اور اس سے زیادہ واضح کر دیا آسان کرنے کے لیے, تو پھر ایک اور آیت آئی, تو کافر نے فوراً کہہ دیا کہ بھائی یہ تو کام آپ خود ہی لگ رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے انتا مفترین, یہ کام آپ خود کرے. تو وہ نبی پہ شک کھا رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ بھائی یہ ایسے نبی پر شک کر رہے ہیں وہ لوگ سننے کے بعد کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کل یہ بات ہوئی پھر آج یہ بات ہو گئی. تو انہوں نے بولا نہیں ایسا نہیں ہے, یہ چیز اللہ بہتر جانتے ہیں, تمہارے معاملات تمہارے مسائل, تو پھر بہتر بات اور تمہارے لیے آسانی کر دیتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں. اب باقی بات بتائی کہ اب یہ جو معاملہ ہے آیتوں کے آنے کا یہ کیا ہے, کیونکہ اب یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آتی کیسے, کون لاتا ہے, کس کی طرف سے آتی ہے, تو تاکہ ثابت قدمی کے لیے یہ کام ہو رہا ہے. لیثبتا, ثابت قدم کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بھروسہ رکھنا ہے, بھروسہ رکھنا ہے کہ جو بات ایک کے بعد دوبارہ آ رہی ہے اگر اس میں کچھ اضافی بات بھی آ رہی ہے تو آپ کو ثابت قدم رہنا ہے. یہ ہدایت ہی ہدایت ہے, وہ بھی ہدایت ہے جو پہلے آئی, جو اس کے بعد اس کی جگہ جو دوسری آیت آئی وہ بھی ہدایت ہی ہے, اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہ تو آپ کے ساتھ اتنا پیارا معاملہ ہے. تو روح القدس جبریل علیہ السلام کو قرآن میں کہا جا رہا ہے, اور کل کے ساتھ زیادہ تر یہ لفظ روح القدوسی آپ کو منسوب ملے گا. تو پھر یہ آیت ہے. تو بہت شکریہ, یہ آج کا چیپٹر ہم نے کر دیا. تو یہ آیتیں لے کر آ رہے ہیں روح القدوسی, جو کہ ہے روح مطلب روح, اور قدوسی مطلب بہت زیادہ پاک, بابرکت, محفوظ. سمجھ رہے ہیں ویسی بات, یعنی کہ محافظ, یعنی ان سے کوئی اچک نہیں سکتا, ان سے کوئی اس آیت کو چھین نہیں سکتا, شیطان نہیں چھین سکتا, اتنی پاورفل چیزیں ہیں یہ. تو یعنی کہ یہ ان سے اس آیت کو کوئی اچک نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے بعد یہ لوگوں تک پہنچے گی, اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ ان کی ذمہ داری میں نہیں آتا. سمجھے میری بات, انہوں نے پہنچا دینا ہے, ان کے ہاتھ سے کوئی اس چیز کو پڑھ نہیں سکتا, دیکھ نہیں سکتا, چھین نہیں سکتا, بس یہ ڈائریکٹ رب سے لیتے ہیں اور یہاں پہنچا دیتے ہیں. تو یہ بہت پاورفل روح ہے جس کے ساتھ کوئی قدوسی کا لفظ آ رہا ہے جو بہت ہی بابرکت, اور یہ کوئی ہو سکتا ہے کہ اس روح کے ساتھ یہ کوئی شیلڈ ہو سکتی ہے, یا ایسی کوئی بہت زبردست گارڈ ہے جو روح القدوسی کہا جا رہا ہے ان کو. یہ ان کو خاص کرم ہے اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام کو, یہ قدوسی جو لفظ ہے. من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین. تو یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے, اس میں ثابت قدم کرنے کے لیے آپ کو کیا گیا ہے, اور ایمان والوں کے لیے. تو بہت شکریہ, انشاءاللہ پھر ملتے ہیں.